ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چچی کی آوازوں اور چیخوں سے سارے گھر کے مکین اٹھ چکے تھے۔ چیخوں کی آواز فارس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ سب خوفزدہ ہو گئے اور فارس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ایک ساتھ سب فارس کے کمرے میں داخل ہوئے، اندر کا منظر دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی، کیونکہ فارس صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا۔ چچی کی چیخوں سے تو سب کو یہی لگا کہ فارس کو کچھ ہو گیا ہے، مگر اس گھر کے مکینوں نے ابھی سکا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر سب اپنی جگہ چونک گئے اور غور سے کمرے کے منظر کو دیکھ رہے تھے، جہاں فارس بغیر قمیص کے حیران پریشان کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں اور نگین اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے بکھرے بالوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر ان سب کے دل میں عجیب عجیب خیال آئے، مگر کوئی بھی ان خیالوں اور سوچوں کو اپنی زبان تک نہیں لا پا رہا تھا۔ مگر ایک پل کے لیے سب کے دل میں یہ خیال ضرور ابھرا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی نگین فارس کے کمرے میں کیوں بیٹھی ہے، جبکہ چچی چیخ چیخ کر گلا پھاڑ کر بول رہی تھی کہ دیکھو، میں نہ کہتی تھی یہ شخص اچھا نہیں ہے، اور اس بدبخت لڑکی کو دیکھو، رات کے اس پہر فارس کے کمرے میں یہ کیا کرنے آئی ہے۔ اب اس لڑکی کی عمر تو دیکھو اور حرکتیں دیکھو، کون کہے گا کہ یہ 15 برس کی ہے۔ فارس ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ ہمنکوں کی طرح سب کچھ دیکھنے لگا، کیسے ایک پل میں اس کی پارسائی چھینی جا رہی تھی۔ اسے اب علم ہوا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں سارے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جسے اس کی بے گناہی پر یقین ہو، جو کہے کہ نہیں، فارس ایسا نہیں کر سکتا، اس کے خون میں یہ بات شامل ہی نہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ محسوس ہونے لگا جیسے سارے اپنے پرائے ہو گئے ہیں، کیونکہ سب چچی کی بات پر یقین کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے بھی نگین کے چیخنے کی آوازیں سن لی تھیں، اور پھر چچی کے چیخنے کی آوازیں سنتے ہی سب اس کے کمرے کی طرف آ گئے تھے۔ ابھی بھی نگین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھلا کون فارس کو بے گناہ سمجھتا؟ آخر نگین کے پاس بھی تو صرف وہی تھا۔ ارے نہیں چچی جان، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں تو بس ابھی کمرے میں آیا تھا اور ابھی سویا ہی تھا، ابھی تو میری آنکھ بھی نہیں لگی ہوگی کہ… فارس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ اس کے باپ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا، اور وہ تقریباً گرتے گرتے بچا۔ اپنے باپ کے اس تھپڑ پر اس نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہی حقیقت تھی، اور اس حقیقت سے اب وہ آنکھیں نہیں چرا سکتا تھا۔ اسی وقت اس کے باپ نے حکم دیا کہ ساری حویلی کے مکینوں کو خبر کر دو اور آج ہی ایک قاضی کا انتظام کر دو، کل شام کو ہی نگین اور فارس کا نکاح ہوگا۔ اس بات کا سننا تھا کہ فارس بھڑک اٹھا، کہنے لگا نگین مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ ابھی امیچور ہے، اور نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے، مجھے وہ پسند بھی نہیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن آخر اس کی بات سن ہی کون رہا تھا؟ وہ بے بسی سے سب کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پل ہی پل میں اس کی زندگی نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات کا اب کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ نگین اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو۔ لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے بالوں سے پکڑتا ہوا اٹھا کر کھڑا کیا اور بالکل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ نے کیا کام کیا تھا، اور اب تمہیں اسی کے کیے کی سزا ملنے جا رہی ہے۔ تیار ہو جاؤ نگین بی بی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگین پر اپنی درندگی جھاڑنے لگا۔ نگین اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سب کچھ برداشت کرنے لگی، لیکن اسے جو ہی احساس ہوا
کہ اب وہ نہیں بچ سکتی اور سامنے کھڑا بے حس اور بے غیرت انسان اس کی عزت تار تار کرنے لگا ہے، تو اس نے جلدی سے اسے دھکا دیا اور سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اسے گلدان ایسا زور سے لگا تھا کہ وہ کراہ کر نیچے گرا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نگین وہاں سے نکل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سارا ایریا اسی کا ہے اور وہ بہت جلد اسے پکڑ لے گا، لیکن وہ مطمئن تھی کیونکہ اسے یقین تھا اس کے لیے کوئی دروازہ نہ صحیح، کھڑکی نہ صحیح، ایک چھوٹا سا روشن دان کافی ہوگا اسے باہر نکالنے کے لیے، اور وہ اس سب سے باہر نکل بھی جائے گی۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ جہاں پر تمہیں لگے کہ تم پر سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور تم کہیں سے بھی باہر نہیں نکل سکتی، تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور میری اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے لیے سارے دروازے بند کرتے ہیں تو خفیہ طریقے سے کوئی ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں جو انسان کو باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا روشن دان ہی کیوں نہ ہو، انسان کو باہر نکال ہی لیتا ہے۔ ماں کی یہ بات یاد آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کی طرف بھاگنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی وہ آگے بھاگی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دروازے پر بیٹھے ہوئے چوکیدار اب کھانا کھانے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ وہ جو محراب اس کی طرف آیا تھا اور اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لینا چاہتا تھا، اسے وہ خود ہی زخمی حالت میں چھوڑ کر یہاں بھاگ آئی، اور اب اس نے ارد گرد سے مکمل طور پر یقین کر لیا کہ کوئی بھی نہیں۔ تب اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ اسے یاد تھا کہ جب اسے یہاں پر پکڑ کر لایا گیا تھا تو وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے سیدھا آگے کی طرف لے جانے کو ہی فوقیت دی اور جلدی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس سب کو بے یقینی سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اسے اب اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ یہاں اس کی ماں یا اس کا کوئی بھائی موجود نہیں تھا، وہ اب اکیلی تھی۔ اس نے جلدی سے بھاگتے ہوئے دروازے تک کا راستہ مکمل کر لیا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا اپنے سگریٹ کا کش لگانے میں مشغول تھا۔ فارس غصے میں اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ آنے لگا کہ ایک 15 سال کی لڑکی اور مجھ 25 سالہ لڑکے کے کمرے میں آ کر سو گئی تھی، تو پھر میں کہاں جاتا، کیا کرتا؟ میں تو اسے بچی سمجھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ ہی تو گیا تھا، اور اب سب مجھ پر یوں بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور اس لڑکی کو دیکھو کس طرح خاموش ہو کر بیٹھی ہے۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں اور اس کی رگیں تن رہی تھیں۔ اس نے تو کسی اور کے خواب سجائے تھے، اور اب کوئی اور اس کی زندگی میں یوں حادثاتی طور پر آنے لگی تھی، جیسے کوئی بن بلایا مہمان۔ اسے رہ رہ کر اس لڑکی پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ کی بھانجی تھی، اور اس پر ایسا وقت آن پڑا تھا کہ اب اس لڑکی کا اس کے ماموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے صبح بس یہی سنا تھا کہ اس کی ماموں زاد نگین ان کے گھر رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ وہ نگین جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی، جس کی پیدائش اسے اچھی طرح سے یاد تھی۔ وہ 10 سال کا تھا جب نگین پیدا ہوئی، لیکن اتنا عرصہ اتنی جلدی سے گزر گیا، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کی پپھو اب اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور شہر میں سکونت اختیار کر چکی تھی، جبکہ اس کا باپ ابھی تک اسی گاؤں کا وڈیرا تھا۔ اس گاؤں میں ان کا راج چلتا تھا، اور اپنے باپ کی وجہ سے اب وہ اس گاؤں کا وڈیرا بننے والا تھا، یعنی یہاں کے سارے لوگ اس کے حکم کے تابع ہونے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی چچی نجمہ اس سے جلنے لگی، کیونکہ نجمہ چچی کا بیٹا اسی کا ہم عمر تھا، اور نجمہ کے بیٹے کے بجائے فارس کی سارے گھر میں چلتی تھی اور سب کا لاڈلا بھی تھا۔ اس کی بات پتھر پر لکیر سمجھی جاتی، کیونکہ وہ اپنے خاندان کا ولی عہد تھا۔ اپنے باپ کی پگ اسی نے ہی سنبھالنی تھی، اور نجمہ چاہتی تھی کہ یہ پگ اس کے بیٹے کو ملے، جس کی وجہ سے اس نے فارس کو کئی بار پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار فارس بچ جاتا۔ لیکن اس بار
وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت جب ہر کوئی سو رہا ہے تو اس کے کمرے میں نگین کی چیخیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان دونوں کو پھنسایا جانا اس کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی، اس نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے سارے گھر میں کوہرام مچا دیا، اور اب سب کی نظروں میں فارس گر چکا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں آنے کے بعد اپنی جھولتی ہوئی چیئر پر بیٹھا، نہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے مڑ کر دیکھا، مہرو سامنے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ مہرو، تم سن چکی ہو سب کی باتیں؟ میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ معلوم نہیں کیوں نیند میں ایسے چلانے لگی، جبکہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے بیڈ پر سو رہی ہے، پھر میں کیا کرتا، کہاں جاتا اتنی سردی میں؟ میں نے اپنا کمبل اٹھایا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ وہ چلانے لگی۔ میں نہیں جانتا وہ کیوں چلائی تھی۔ وہ تو نیند میں یہ سب بڑبڑا رہی تھی اور میں حیرت میں اس کی جانب بڑھا، لیکن تبھی چچی پتہ نہیں کیسے اندر آ گئیں۔ وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، تم میرا یقین کرو۔ وہ آج بے ترتیب جملے ادا کر رہا تھا۔ مہرو اسے بھرائی ہوئی آنکھوں سے کھڑی دیکھنے میں مصروف تھی کہ تبھی اس کی بات سنتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں فارس، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور چچی جان کا ہے۔ میں جانتی ہوں، اس نے پہلے بھی کئی بار آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ فیروز گدی سنبھالے، لیکن یہ گدی تمہاری ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو ان کے دل میں نہ جانے کیسے خدشات ہیں۔ نگین بھی بے قصور ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ اس قدر ڈری سہمی ہے۔ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی ڈری سہمی سی تھی، اور میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ میں نے ہی چچی کو کہا تھا کہ وہ اس کو اس کے کمرے میں پہنچا دے، پھر چچی نے اسے آپ کے کمرے میں پہنچایا ہوگا۔ یہ میری نااہلی کہ میں نے دوبارہ جا کر اس کا حال نہیں پوچھا۔ اگر میں دیکھ لیتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ اپنی نمناک آواز میں یہ سب کہتی ہوئی فارس کو بہت بھائی تھی، لیکن وہ اس کی معصومیت سے کہی گئی یہ بات نظر انداز کر کے اسے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارا کا سارا کیا دھرا چچی جان کا ہے۔ تم اپنے آپ کو اس میں قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میں جانتا ہوں چچی جان مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ہی یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا اور نگین کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بابا نے میرا اس سے نکاح طے کر دیا ہے۔ فارس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا سر شدید درد کرنے لگا تھا۔ مہرو نے آگے بڑھ کر اپنی آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے پیار سے دیکھا اور کہنے لگی، فارس، میں جانتی ہوں آپ کسی کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور نگین کو تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بابا کا فیصلہ ہے اور بابا نے یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، میں آپ کو ہرگز غلط نہیں سمجھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے مہرو نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخوں کو روکنے لگی اور پیچھے ہٹتی ہوئی باہر کو بھاگی۔ وہ پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ اسے اس کا رونا ہمیشہ سے اسی طرح تکلیف دیتا تھا جس طرح آج دے رہا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب اسی کی اپنی ذات اس کے آنسوؤں کی وجہ بن چکی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ چپ نہیں رہے گا، بلکہ بابا کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ لیکن اس کی آنکھیں تب کھلیں جب اس نے اپنے بابا سے بات کی، اور انہوں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی کوئی بات اس سے آگے کی یا تم نے انکار کیا تو تمہیں فوراً جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اور جائیداد سے آگ ہونے کی بات اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ اسے رہ رہ کر مہرو کا خیال آتا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مہرو نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بھی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے جیسے یہ سب کچھ جان لیا تھا کہ اس کی محبت اب اس کی نہیں ہو سکتی، تو اس نے اپنے لب سی لیے تھے اور خود کو اس منظر عام سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس کے لیے جو رشتہ آیا ہوا تھا اس نے اسی پر قناعت کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ میرا رشتہ یہیں کر دیں۔
وہ اس کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی اور اسے بے حد پسند تھی۔ اس کے چھوٹے چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی دیکھ بھال بھی فارس کے بابا نے کی تھی۔ فارس اپنے دل میں نہایت شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بالآخر سارا دن بیت گیا اور اب شام کا وقت تھا اور نکاح کے لیے نکاح خواں کو بھی بلا لیا گیا۔ نگین بھی تیار ہو کر آ گئی۔ نکاح شروع ہونے لگا۔ جب دولہا بنے بیٹھے، فارس کا دل دھڑک دھڑک کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنے سے 10 سالہ چھوٹی لڑکی سے شادی کے لیے آخر کیسے آرام سے تیار ہو جاتا، لیکن یہ مجبوری تھی اور وہ یہاں خاموشی سے بیٹھا اس مجبوری کو تسلیم کر رہا تھا۔ اس نے ایک گملہ دیکھا جس میں ایک قدآور پودا لگا تھا۔ وہ اسی کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چوکیدار سگریٹ کے کش لگاتا ہوا کبھی کچھ گنگناتا اور کبھی کچھ۔ جلد ہی اس کی موبائل پر رنگ ٹون ہوئی اور اس نے بھاگ کر ادھر ادھر دیکھا۔ جلدی سے کال اٹھائی۔ اس کے چہرے کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ لڑکی اب غائب ہو چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے کوئی لڑکی نہ دکھی۔ اس نے بھاگ کر اندر جانے کی کوشش کی اور جلد ہی وہ اندر چلا گیا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازے کو تالا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اتنے میں اسے بھاری بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسی طرف آ رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ چھوٹا گیٹ کھلا ہوا ہے، اس پر کوئی تالا نہیں لگا۔ اس نے جلدی سے اس گیٹ میں سے باہر جھانکا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے دیکھتی اور آگے بھاگتی جاتی۔ اسے اب بھی محراب اور اس کے بندوں کا خوف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیں گے اور دوبارہ سے اسے قیدی بنا لیں گے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ وہ اسے ضرور ظالموں کے شر سے بچا لیں گے۔ وہ 15 سال کی نگین اب بھاگ بھاگ کر تھک ہار گئی تھی۔ اب وہ بھاگتی ہوئی تقریباً روڈ پر آ چکی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا، ابھی پیچھے سے کسی کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے روڈ پر بھاگنے لگی۔ روڈ پر گاڑیوں کا رش نہیں تھا۔ یہ رات تھی اور رات کو کوئی اکا دکا لوگ ہی نظر آتے، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کسی کی مدد کا انتظار کر رہی تھی، کسی گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ تبھی اس کے سامنے سے گاڑی گزری اور وہ خاموشی سے کھڑی اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ یہ گاڑی جانی پہچانی تھی، لیکن پل ہی پل میں اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی پیچھے مڑی اور ایک بار پھر سے جب اس طرف آئی تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ گاڑی سے ایک عورت نکلی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی۔ وہ اسی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کس نے اغوا کیا ہوگا۔ محراب شاہ ان کا جانی دشمن تھا۔ نگین کے باپ نے ان سے دشمنی مول لی اور اسی دشمنی میں محراب کا باپ مارا گیا تھا، اور وہ اس کا بدلہ اب محراب نگین سے لینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ اس سب میں بے قصور تھی اور وہ ابھی معصوم سی بچی تھی۔ اس کی ماں نے نگین کی حالت دیکھی تو جلدی سے اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی، اور پھر جب وہ ہوش میں آئی تو وہ چلا رہی تھی، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، وہ مجھے نوچ کھائے گا۔ اسے یوں چیختا ہوا دیکھ کر اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا ہوا۔ تب اس نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ اس کے معاملے میں بہت فکر مند ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے گاؤں میں اپنے بھائی کو کال کی اور اسے کہنے لگی کہ نگین کو کچھ روز اپنے گھر پر رکھ لیں، کیونکہ یہاں پر اس کا رہنا ٹھیک نہیں۔ اور پھر اسی روز اس نے نگین کو اپنے ماموں کے پاس گاؤں بھیج دیا، جہاں اتنی بڑی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ اس کی ماں نے اس بات کا کسی کو نہیں بتایا تھا، تبھی تو وہ رات کو سوتے ہوئے یوں چیخنے لگتی، اور پھر اس کی چیخوں سے نجمہ چچی اپنے کمرے سے نکل کر یہاں تک آئی تھیں، اور پھر اسے فارس کے کمرے میں دیکھ کر اس نے مزید واویلا مچا دیا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس کے ماموں نے اس کا اور اسے 10 سالہ بڑے فارس کا نکاح دوسرے روز ہی شام کو رکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں تھی اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس چیز پر خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کے لیے یہی بہترین فیصلہ تھا۔ وہ اس بات سے خوش تھی کہ اب اس کی بیٹی محفوظ ہو جائے گی، لیکن یہاں پر بھی وہ محفوظ نہیں تھی، کیونکہ نکاح کے بعد جو اس کی زندگی بن چکی تھی وہ اس کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ جو ہی نکاح ہوا اور وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھلا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سیٹ کیا اور پھر اندر آنے والے شخص کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے کمرے میں کل رات وہ سوئی اور پھر اس کے بعد وہ مکمل طور پر اسی کے نام لکھ دی گئی۔ وہ اندر آیا اور اس نے اپنے سر سے کلا اتار کر ایک سائڈ پر پھینک دیا اور پھر جلدی سے اپنی شرٹ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے کمبل اٹھایا اور خاموشی سے اسی صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے نگین کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ نگین اس کی منتظر تھی۔ جب اس نے اسے یوں صوفے پر سوتا دیکھا تو خود ہی بول پڑی کہ آپ ادھر بیڈ پر آ جائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ لیکن اس نے اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں کی اور نہ ہی تمہاری کوئی پرواہ ہے۔ تم میری زندگی کو خراب کرنے والی واحد انسان ہو۔ تمہاری وجہ سے آج میں اپنی محبت سے دور ہو گیا ہوں۔ دفع ہو جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ اس قدر غصے سے بہت ڈر گئی تھی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ خاموشی سے باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ پھر اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا معصوم ذہن اپنے ساتھ ہونے والے پچھلے دنوں کے تمام واقعات کو سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساری رات وہ یوں ہی روتی رہی۔ اسے ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے صوفے پر سویا فارس کرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ اسے ہاتھ لگایا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی لیا اور ایک کپڑا ڈھونڈ کر اسے پانی میں بھگو کر اس کے سر پر رکھنے لگی، کیونکہ جب بھی اسے بخار ہوتا تھا اس کی امی ایسے ہی کرتی اور اس کا بخار ختم ہو جاتا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ نہ جانے کب نگین کی آنکھ لگی اور کب فارس کا بخار اترا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب صبح فارس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے کے ساتھ لگی سوئی ہوئی تھی۔ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہیں سو جاؤ، میرے قریب مت آنا، پھر میرے قریب کیوں آئی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس غصے کی وجہ سے نگین جلدی سے تڑپ کر اٹھی۔ اسے یوں لگا نہ جانے کوئی پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا اور یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ دوسری طرف مہرو کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں، کیونکہ مہرو کی ہاں کا ہی انتظار تھا، اور پھر سارے گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فارس اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اسے مزید بخار آ گیا۔ وہ کل رات کو بخار میں کتنا تپ رہا تھا، اسے اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نہ جانے وہ میرے سرہانے کیوں بیٹھی ہے۔ اس بیچاری نے ساری رات جاگ کر اس کی خدمت میں گزار دی تھی، لیکن وہ بے حس انسان تھا۔ نگین اپنی قسمت پر رو کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اب اس کی زندگی میں یہی لکھا تھا اور اب اسے یہی جھیلنا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے نکاح کے وقت ہی کال کر کے اسے ساری بات سمجھا دی تھی کہ جو کچھ بھی ہو تمہیں وہیں رہنا ہے اور فارس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے، اور وہ اپنی ماں کی تاکید کے مطابق اب فارس کی خدمت کر رہی تھی۔ لیکن ابھی وہ 15 سال کی معصوم سی بچی تھی، اسی وجہ سے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جو بھی اس نے کہا تھا وہ لازمی کرتی تھی۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر جاتی جس سے فارس اسے مزید ناپسند کرنے لگتا۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے وہاں اٹھنے میں اپنی بھلائی سمجھی
وہ جلدی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ صبح کی نماز کا وقت تھا اور اسے نماز ادا کرنی تھی۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دن بدن اسے بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے وہ پیروں کی نوک پر رکھتا۔ وہ صرف مہرو کے لیے جیتا تھا۔ اس نے یہ بات بھی اسے باور کرا دی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سننا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ وہ محراب سے بچ چکی ہے، کیونکہ محراب ابھی بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ یہاں تک آ گیا تھا۔ اس کی اطلاع بھی اس کی ماں نے اسے کال پر دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھے اور حویلی سے کسی بھی صورت باہر نہ نکلے، اور اس نے اس بات پر بھی عمل کر لیا۔ وہ اپنی ماں کی تائید میں اپنے کمرے سے بھی بہت کم نکلتی۔ فارس کو اب گھر میں ویسی اہمیت نہ ملتی جیسے پہلے ہوتی تھی، کیونکہ اس نے سب کے مطابق کام ہی ایسا کیا تھا کہ اب کوئی بھی اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بابا بھی اب اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ فارس کو مہرو اس کے بعد دوبارہ نہ دیکھی۔ اس دن کے بعد وہ مہرو کے نکاح میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ اس روز اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نگین نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور اسے جلدی سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ اب بھی بخار سے تپ رہا تھا اور نگین کو اس کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر پانی کا گلاس لیا اور اس میں کپڑا بھگو کر اس کے سر پر رکھنے لگی۔ آج تو فارس خود دیکھ رہا تھا، اسے آج نگین زہر نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ آج وہ اپنا غم یاد کر رہا تھا۔ اس کی محبت کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور اس کے لیے یہ سب کچھ سہنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت جس کے ساتھ جڑ چکی ہے وہ اس کے لیے ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو اپنی محبت کے کھونے کے غم میں گھلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے لوگوں اور ان کے رویوں کو بھلا کر ابھی مہرو سے نکاح کر لے، لیکن مہرو کی عزت اسے بہت پیاری تھی اور اس نے ان سب میں خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ مہرو اس کی محبوب ترین چیز تھی، لیکن اسے پھر بھی اسے دور ہونا پڑا تھا۔ نگین بالکل خاموش تھی۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا تھا اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ تقریباً 2 دن بعد اسے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بیڈ پر ہے اور وہ اس کے سرانے بیٹھی بیڈ کے تاج سے ٹیک لگائے نیند میں تھی، اور فارس کو آج اس پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ میں نے جس لڑکی کو اتنا زیادہ بے عزت کیا، جسے اتنا زیادہ میں نے ٹارچر کیا، وہ پھر بھی میرے ساتھ یوں بیٹھی ہے، میری اتنی خدمت کرتی رہی، لیکن اس چیز کے باوجود بھی اس میں کچھ بھی نہ بدلا تھا اور وہ ویسے کا ویسا ہی رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تب اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے اور یوں ہی خاموشی سے لیٹا رہا، جیسے اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس پر غصہ کرے گا، چلائے گا، اور وہ چلانے کی آواز سے ڈر جائے گی۔ لیکن بیماری کے دوران نگین نے فارس کی بہت خدمت کی۔ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ فارس چاہے جتنی بھی ناگواری سے دیکھتا، سچ تو یہ تھا کہ وہ معصوم سی کم عمر نوخیز کلی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آخر وہ بھی مرد تھا۔ نکاح کے بندھن میں وہ دونوں بندھ چکے تھے۔ نکاح میں کشش ہوتی ہے جو دونوں فریقین کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ وہ جو باہر نکلی، چچی اس کی منتظر تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے چچی کو دیکھا۔ چچی کہنے لگیں کہ نگین میں تمہارے ہی انتظار میں تھی۔ دیکھو بھائی صاحب گھر پر موجود نہیں اور فیروز بھی گھر پر نہیں۔ فارس کی طبیعت ویسے ہی خراب ہے، میں سوچ رہی تھی کہ پاس ہی مارکیٹ تک تم چلی جاؤ، کیونکہ مجھے وہاں سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور تمہیں بھی فارس کے لیے دوائیں خریدنی ہوں گی۔ تم صبح ہی بھائی صاحب سے کہہ رہی تھی، انہیں شاید یاد نہیں رہا اور وہ باہر چلے گئے۔ اب میں گھر پر رہوں یا مارکیٹ جاؤں؟ ایسا کرو تم ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ اور باہر سے جا کر فارس کی دوا سمیت
یہ سب کچھ چیزیں میں نے لکھ کر دی ہیں، یہ بھی لیتی آنا۔ نگین کے لیے گاؤں میں باہر جا کر شاپنگ کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن چچی جان نے اسے زبردستی بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کوئی مہمان آ رہے ہیں اور وہ جلد ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانا چاہتی ہیں، اور ملازمہ کے ساتھ گھر کے کسی فرد کا ہونا لازمی ہے۔ چچی کی بات سن کر نگین خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بہت کنفیوز تھی باہر جاتے ہوئے، لیکن اب اسے باہر جانا ہی تھا۔ کمرے سے جا کر چادر لی اور پھر ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی ان کے گھر سے تقریباً کچھ دوری پر تھی کہ سامنے سے کسی گاڑی نے انہیں روک دیا، یوں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اور پھر تبھی سامنے کی گاڑی سے کوئی اترا اور اس نے جلدی سے اس گاڑی کے گرد گھیرا ڈال لیا، اور جلدی سے اس نے نگین کو کھینچ کر باہر نکالا اور پھر سے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ نگین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا ہے۔ وہ سامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مہراب تھا۔ وہ کسی صورت اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے نقصان پہنچا کر اس کی ماں اور اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ تو اس سے بالکل ہی لا تعلق ہو چکا ہے۔ اس نے کبھی بھی نگین کو اپنی بیٹی کے طور پر تسلیم نہیں کیا، نہ ہی اسے کبھی پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی اس دنیا میں اگر کوئی سگی تھی تو وہ صرف اور صرف اس کی ماں تھی، جس نے اسے شہر سے بچا کر یہاں گاؤں بھیجا تھا۔ لیکن قسمت یہاں بھی خراب تھی، اور وہ اسے یہاں پر بھی آ ملا۔ ڈرائیور یہ سب دیکھ کر کچھ مزاحمت کرنے لگا تو اس نے پستول نکال کر اس کے سر پر رکھ دی اور کہنے لگا، اگر تم نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو ابھی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے ساتھ کی ملازمہ بھی اسی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ چلا کر کہنے لگی کہ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ نگین بی بی کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مہراب کا ایک سپاہی اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا کہ ہمارے خان سے اس طرح بات کرنا منع ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے تو ہم اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں، اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ جبکہ نگین ڈرتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں آج کچھ بھی نہیں چل رہا تھا سوائے فارس کے۔ فارس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ اسی کے لیے فکر مند ہوئے جا رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے جب یہ دونوں گھر پہنچیں گے تو فارس اس کے بارے میں کیا سوچے گا، وہ فارس کو جا کر کیا بتائیں گے۔ لیکن جو بھی تھا، اب مہراب اس تک پہنچ چکا تھا اور اسے ایک بار پھر سے اغوا کر چکا تھا۔ وہ جس چنگل سے بچ کر یہاں آئی تھی، ایک بار پھر سے وہ چنگل اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے مہراب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تبھی اس کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے مہراب اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچ کر لے جانے لگا۔ وہ بہت ہی مضبوطی سے اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کی کلائی درد کر رہی تھی۔ وہ درد کی وجہ سے چلا کر بولی تھی، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ لیکن یہاں پر کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ اب اس کے ملازموں کی گاڑی بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے ملازم نے گاڑی آگے نہ بڑھائی تھی، بلکہ اب وہ پیچھے کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا، اور مہراب اسے اپنی گاڑی میں ڈالے اب نہ جانے کہاں لیے جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ چیخنے اور چلانے لگی تھی۔ آج اسے اس بات کا احساس تھا کہ آج یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں اور اسے اپنی مدد آپ کرنی تھی۔ آج اس کی ماں بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آنے والی تھی، اور وہ یہاں پر اکیلی تھی اور ایک بار پھر سے مہراب کے چنگل میں تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تاکہ کوئی اس کی آواز سنے اور اس کی گاڑی کو روک سکے، لیکن مہراب بھی کوئی عام کھلاڑی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے کچھ عجیب سا رومال نکال کر اس کی ناک پر رکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ ایک سائڈ پر للکتی چلی گئی۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھولی، لیکن جو ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے اور ارد گرد سارا اندھیرا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی بستا ہی نہ ہو۔ اسے اس اندھیرے کمرے سے خوف آنے لگا۔ اسے یوں لگنے لگا
جیسے شام ہو چکی ہو، اور واقعی میں یہ شام ہو چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، اور پھر جو ہی اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب پھر سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی، اور اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا۔ وہ محراب کے چنگل میں تھی، یعنی اس کے ہوش میں آنے کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر بھاگی، اس نے دیواروں کو ٹٹولا اور پھر دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کی آوازیں نہیں سن رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس قدر اندھیرے میں اکیلی تھی۔ ڈر سے اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ اپنے بیڈ پر ویسے ہی لیٹا تھا جیسے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اب تقریباً 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، نگین بی بی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مزاحمت نہ کرے ورنہ وہ ہمارا سر اڑا دے گا۔ اس بات کا سننا تھا کہ فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بیماری کو یوں بھولا جیسے اسے کبھی لگی ہی نہ تھی۔ آج پہلی بار اسے نگین کی اتنی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا دل دھڑک کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اسے لگنے لگا جیسے اس کی زمین ہل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تبھی اس کا وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ صاحب جی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ رکھی بھی موجود تھی، اور رکھی کو بھی انہوں نے کافی مارا، جس کی وجہ سے رکھی کو میں نے پٹی کروا کر اس کے گھر چھوڑ دیا، اور میں جلدی سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ جلدی چلیے، میں اس طرف کو دیکھ رہا تھا، آپ چلیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر سے نکلا، اور اس نے چپل بھی نہ پہنے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے ساتھ گاڑی تک پہنچا، اور پھر اس نے جلدی سے اسے کہا کہ اپنی بندوق میرے حوالے کر دو، اور تم جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، اس سے پہلے کہ وہ نگین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ اس بات پر خود حیران تھا کہ اس میں اتنی انرجی کیسے بھر آئی تھی۔ وہ کیسے نگین کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ ہو نہ ہو اس کے دل میں نگین کے لیے کوئی نہ کوئی گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ تڑپتے دل کے ساتھ اب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے جا کر ایک جگہ روک دی اور کہنے لگا، میں نے یہیں سے کھڑے ہو کر انہیں وہاں پر گاڑی کھڑے کرتے دیکھا تھا، لیکن اب وہاں پر گاڑی نہیں، لیکن وہاں پر ایک حویلی ہے جسے ہم فارم ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ انہی کا ہو، اور یہیں پر نگین بھی ہو۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جانب جانے لگا۔ تبھی اس کے ملازم نے اسے جلدی سے روکا اور اپنے جوتے اس کے پاؤں میں پہنا دیے، کیونکہ وہ گھر سے بنا جوتوں کے ہی نکلا تھا اور اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے ڈرائیور نے اسے شرمندہ کرنے کے بجائے اپنی چپل اسے پہنا دیے۔ ڈرائیور نے کال کر کے اس کے مزید وفاداروں کو بھی بلا لیا تھا، اور وہ اسی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ فارس اس کا دروازہ کھلا ہے، تو وہ آہستگی سے وہاں پر داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے کے ساتھ لگتے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ آہستگی سے لگتا ہوا رفتار میں چلتا ہوا بنگلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کچھ لوگ سامنے ایک کمرے کے آگے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور تبھی اس نے اپنی بندوق سے گولی چلائی، اور گولی کی آواز سے وہ سب لوگ یکدم چوکنے ہو گئے۔ اس نے یوں ہی گولی چلائی اور پھر گولیاں چلاتے ہوئے تقریباً آگے بڑھنے لگا۔ وہ سارے لوگ اسی طرح ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی فارس اس تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ اپنے ہتھیار پھینک دو اور مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے میری بیوی۔ وہ اس زور سے چیخا تھا کہ ان سب کے دل لرز کر رہ گئے۔ اس نے ایک آدمی کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی ہمیں معاف کر دیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ محراب صاحب نے ہمیں حکم دیا تھا، اور ہم نے انہی کے حکم پر آپ کی بیوی کو اغوا کیا۔ ان کی شاید کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ اس کی بات کے درمیان میں ہی فارس چیخ کر بولا، کون ہے محراب اور کہاں ہے؟ تبھی سے پیچھے سے آواز آئی کہ میں ہوں محراب، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کافی سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا۔
اس نے اس آدمی کو چھوڑا اور پیچھے کی طرف مڑا۔ پیچھے مہراب اس کا منتظر تھا۔ مہراب کہنے لگا، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کو تکلیف دے کر اس کے باپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا ہوں، میں اس سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس بات کا سننا تھا کہ فارس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ کی موت؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرے باپ کی موت، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تب تمہاری بیوی کے باپ اور میرے باپ کے درمیان کافی گہری دوستی تھی، پھر ان کے درمیان کوئی تنازع ہوا اور پھر ان دونوں میں ایسی لڑائی ہوئی کہ اس لڑائی میں میرا باپ اس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گیا۔ تبھی فارس کہنے لگا، ایسا کون سا تنازع تھا؟ اگر اس کے بدلے میں تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا۔ تم میری بیوی کو چھوڑو اور میرے حوالے کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کوئی بری نظر ڈالے۔ اس پر مہراب کہنے لگا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میری دشمنی صرف اور صرف تمہاری بیوی کے باپ سے ہے۔ نہیں، میری بیوی کا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا باپ اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے تم بولو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ کتنا نقصان ہوا تھا تمہارا اس تنازع میں؟ اس بات پر مہراب ہٹ دھرمی سے کہنے لگا، ہمارا گھر بھی بک چکا تھا، ہماری تمام زمین بک چکی تھی، لیکن اس کے سارے پیسے میرے باپ نے نگین کے باپ کے پاس رکھوائے تھے، وہ ہمیں دوبارہ واپس نہیں ملے اور وہ انہیں لے کر فرار ہو گیا۔ اسی بات کا کہنا تھا کہ فارس نے اپنی جیب میں سے ایک چیک بک نکالی اور اس پر ایک بلیک چیک لکھ کر اسے دے دیا اور اس سے کہا کہ میری بیوی واپس کرو۔ وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مہراب خان حیران رہ گیا اور اس نے جلدی سے پیچھے کھڑے اپنے بندوں کو اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ جا کر نگین کو واپس لے آیا۔ نگین کی آنکھیں رو کر لال ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک تھپڑ کا نشان تھا۔ وہ یوں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تبھی نگین اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی فارس سے لپٹ گئی۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس اسے لینے آیا ہے، لیکن جو ہی اس نے فارس کو دیکھا اس کی ہمت بنی اور وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے اسے مہراب کو مارنے سے روکا اور کہنے لگی، پلیز مجھے جلدی سے گھر لے چلیں۔ مہراب کے پیچھے کچھ آدمی کھڑے تھے اور وہ آدمی مہراب کے نہیں تھے بلکہ وہ آدمی فارس کے تھے۔ فارس جلدی سے اپنی بیوی کو سنبھالتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا اور پھر جلدی سے اسے کار میں بٹھاتا ہوا گھر کی جانب ہو لیا۔ اس روز بنا کہے بنا سمجھے وہ اس بات کے لیے مان گیا تھا کہ اسے اپنی بیوی نگین سے بے حد محبت ہو چکی تھی۔ وہ اس بات کو کہنے سے کتراتا تھا، لیکن یہ بات نگین کے چہرے سے جانچ لی تھی اور اب دوبارہ نگین پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس پر آنے والی ہر پریشانی اب فارس اپنے سینے پر لے لیتا اور اسے اس بات سے بے خبر رکھتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا۔ وہ چاہے اسے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے اتنا حساس ہو چکا تھا کہ اسے اگر سوئی بھی چبھ جاتی تو اس کا درد اپنے سینے پر محسوس کرتا۔ اس روز وہ اسے بچا کر لایا اور اس روز اس نے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب نگین کو لگنے لگا کہ اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اور یہ سچ تھا۔ اب وہ 15 سالہ معصوم نگین اپنی 25 سالہ خوبصورت اور نوجوان شوہر فارس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی پل ہی پل میں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس چیز کے لیے خدا کی شکر گزار تھی۔ خدا نے آج اسے اس کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا صلہ دے دیا تھا۔ یوں ایک بار پھر دنیا کی تمام محبتیں بیچ بو چکی تھیں اور نکاح کی محبت سب سے اوپری درجے پر آ چکی تھی، اور یہ محبت بہت پاک تھی، جسے کہنے کی اور اظہار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ آنکھوں ہی آنکھوں سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔